گر آج بھی ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگ میں بیٹھا مرید، پیران طریقت جو بھی احکام و کلام مریدین کو عطا فرمائیں، ان کو جو حکم کریں، اس کے ظاہری معنی کو ہی آپ دھیان میں رکھیں، ان کی باتوں کے ظاہری معنی پہ ہی غور کریں اور اسی پہ عمل کریں۔ یعنی ان کے کہے ہوئے جو الفاظ ہیں اس کو آپ اپنی عقل سے اپنا مفہوم نہ بنانے کی کوشش کریں، یا یوں آپ سمجھ لیجئے، یا تو آپ اس طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے حکم ظاہر میں دیا اس کے ظاہری معنی کو ہی آپ خیال میں رکھیں۔ جیسے کچھ اشارات ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی انہوں نے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا تو آپ ان کے مقاصد کو سمجھ جاؤ، ہے نا، ان کے بولنے کے مقصد کو سمجھ جاؤ۔ بہت سارے مشائخین ایسے ہیں جو اشارات کے اندر باتیں کرتے ہیں، وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کو سمجھانا کچھ اور چاہتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہوئے بھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کی باتوں کے غلط معنی نکال لیتے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ معنی کو آپ خوب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہے نا۔ ظاہری اور باطنی دونوں معنی آپ کے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، مگر حکم جو ہے وہ ظاہری معنی کے اوپر ہی ہے۔ یعنی پیر جو کلام کریں ان کے ظاہری معنی کو ہی آپ دھیان میں رکھیں، اپنے طرف سے اس کے مفہوم اور تعبیل نہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ارادت و عقیدت کے مطابق تمہارے درجات بلند فرمائے۔ یعنی ان کے جو کلام کرنے کا مقصد ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہو، ہے نا، کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کا اشارہ کیا ہے، اور اس کے جاننے کے باوجود بھی آپ جو ہے اس کو غلط معنی پنا رہے ہو، ان کے ظاہری الفاظ کو پکڑ کر کے۔ جہاں میں نے شروع میں کہا کہ ان کے ظاہری معنی کو ہی دھیان رکھیں، مگر بہت سارے مشائخین ایسے بھی ہیں، جیسے خاص طور پر ہماری اپنی عادت کا وہ حصہ ہے کہ ہم اشاروں میں زیادہ تر کلام کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اب ہم نے جو اشارہ دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، تو اب ہمیں کھل کر بولنے کی ضرورت، وہ ذلت آپ دینے کی کوشش کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہی چیزیں ہر طالب طریقت کے لیے ہوتی ہے۔ شیخ کے معنی جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے مرضی سے مفہوم و معنی اس میں نہ گڑھیں، بلکہ ان کے بولنے کا جو مقصد ہے اس پہ آپ دھیان رکھیں، اور ظاہر کا جو لفظ ہے اس پر آپ کو ہر حال میں عمل کرنا ہی ہے۔ یہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم آپ کے اوپر زیادہ ہوگا، اور خاص طور پر اللہ آپ کے لیے آپ پر باریکیوں اور حقیقتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، کہ اپنے شیخ کے مقصد، ان کے منشا کو، ان کے ارادے کو جو آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے، ہے نا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ کو کوئی چیز طلب ہو اور مریدین موجود ہوں تو ان کو اپنے طلب کو ظاہر کرنے کا موقع ہی نہ ملنے پاوے۔ مرید کے معنی یہی ہیں کہ اپنے شیخ کے مزاج اور ان کی ضروریات سے وہ خوب واقف ہوں۔ منقول ہے، یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات ہم اور بتا دیں کہ مشائخین کے مزاج کو سمجھنا سب سے اہم کام ہے، کہ وہ کس حال میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ اس وقت
حالت محویت میں ہے کہ استغراق میں ہے کہ حالت جذب میں ہے، آپ جب بھی دربار میں ان کے داخل ہوں، ان کی بارگاہ میں جب شرف ملے آپ کو حاضری کے، تو سب سے پہلے آپ ان کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کرو کہ وہ کس مزاج میں ہیں، اس مزاج کے مطابق ہی سوال وغیرہ ان سے کیا جائے، نہیں تو کچھ کے کچھ آپ کے سامنے نتیجے ظاہر ہو جائیں گے۔ منقول ہے کہ ایک طالب صادق، ایک سچا مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں نیاز مندی کی زندگی گزار رہا تھا، نیاز مندی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ شیخ طریقت نے اس کو تمام پہلے جو خانقاہیں ہوا کرتی تھی، تو جو راہ سلوک کے طالبین ہوتے، وہ اپنے کچھ تو ایسے ہوتے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آتے، اور مشائخین ان کو عبادت و ریاضت کے اندر لگا دیتے، الگ الگ خدمات الگ الگ لوگوں کے ذمے ہوتے، کسی کے ذمے وضو خانے میں پانی لانا ہے، کسی کے ذمے جو ہے باورچی خانے کی ذمہ داری ہے، کسی کا کام وضو خانے میں پانی جمع کرنا ہے، کسی کو وضو خانہ صاف کرنا ہے، کسی کو لکڑی لانا ہے، طرح طرح کی خدمات مشائخین ان کے نفس کے مطابق، یعنی نفس کی نخوت توڑنے کے لیے، یعنی ان کے نفس کے اندر کس طرح کی بیماری ہے، اگر انا اور کبر کی بیماری ہے تو ایسی ذلت والی کام ان کو دیتے تاکہ نفس ان کی وہاں کمزور پڑ جائے۔ مگر آج کا حال یہ ہے کہ ہر مرید اپنے نفس کی ہی پرورش چاہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں وہ اپنے نفس کی پرورش نہیں کر پاتا ہے، مگر خانقاہوں میں آ کے اپنے نفس کی مکمل وہ آبیاری کرتا ہے، مکمل اس کو پرورش کرتا ہے، خوب چارہ پانی دیتا ہے، جبکہ گھروں کے اندر جوتے کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ اپنے ذاتی گھروں کے اندر اس کی کیا نام ہے، ایک حقیر جانور جیسی حیثیت تو نہیں ہے، مگر وہ ساری شان و شوکت آ کے خانقاہوں میں ہی بھی اپنی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مشائخین نفس کی رذالت اور اس کی شرارت کے اعتبار سے اوراد و وظائف اور خدمت دے کر کے نفس امارہ کی شرارتوں کو کمزور کرتے ہیں اور تمہارے قلب کے اندر پاکیزگی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی اس مرید صادق جو نیاز مندی کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کے ذمے لکڑی جنگل سے کاٹ کے لانے کی خدمت اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ یہ صبح نکلتے، جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹتے اور گٹھر سر پہ رکھ کے لاتے، شیخ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، اور شیخ جہاں رکھنے کے لیے کہتے وہیں رکھ دیتے، اور کسی کو دینے کے لیے کہتے تو اس کو دے دیتے، اور اگر اس کو فروخت کرنے کے لیے کہتے تو اس کو فروخت کر دیتے۔ کام ان کا تھا لکڑی کاٹ کے لانا، شیخ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور جو حکم ملتا اس پر عمل کرنا، یہی ان کے لیے دن بھر کا مشغلہ تھا۔ اتفاقاً ایک دن جب یہ لکڑی کا گٹھر سر پر لے کر آئے تو پیر جو ہے دریائے حقائق یعنی حالت استغراق میں تھے، استغراق نہیں، دریائے یعنی اس محویت کے عالم میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور توحید کی باریکیاں حاضرین کو سنا رہے تھے۔ یعنی عالم محویت میں تھے، یہ کیفیت حضرت پر غالب تھی۔ یہ لکڑی کا گٹھر لے کر آئے اور سوال کیے کہ حضرت یہ لکڑی کا میں کیا کروں، کہاں رکھ دوں؟ ایک مرتبہ پوچھے کہ لکڑی کہاں کر دوں؟ اب حالت حضرت جو ہے عالم محویت میں تھے، توحید کی باریکیاں، معرفت کے اسرار و رموز یہ بیان فرما رہے تھے، اس طرف توجہ آپ نے نہ دی۔ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا کہ یہ لکڑی میں کہاں رکھ دوں، پھر بھی آپ نے توجہ نہ دی اس کے طرف۔
जब तीसरी मर्तबा पूछा तो नागवारी के आलम में शेख ने फरमा दिया, नागवारी के आलम में शेख ने फरमाया, जा आंख में बैठ जा, जा आग में बैठ जा। कितनी मर्तबा पूछता है? देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि जब आए तो शेख किस कैफियत में है, उसके मिजाज को पहले परखने की कोशिश करो कि ये साहिब विलायत लोग होते हैं, ये किस मंजिल में है, किस मर्तबे में है, किस हाल में है, किस इनकी दिमाग की कैफियत क्या है ना? उसी एतबार से आप पेश आएँ। इसीलिए मशाइखीन की बारगाह में बहुत कलाम करने के लिए, उनके अहकाम पे, उनकी बातों पर अमल करने के लिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा हुक्म दिया जाता ना कि बहुत एहतियात से काम करें। खास तौर पे वो मुरीदीन जो बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं, चूँकि अभी आम हालत में है तो आपकी बेतकल्लुफ़ी ठीक है, लेकिन कभी कभी उन पर ऐसे हालात गुजरते हैं कि वो खुद में नहीं होते, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। शेख ने कहा, एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीसरी मर्तबा नागवारी में, गुस्से में कि कितनी मर्तबा पूछता है, जा आग में बैठ जा, जा आग में बैठ जा। चूंकि ये मुरीद भी सच्चा था, ये मुरीद मर्तबे का, मशरब का सच्चा था और दिल का एकदम खरा था, साफ दिल का मुरीद था। पीर के मुंह से ये लफ्ज निकलना ही था, पीर के मुंह से ये हुक्म सुनना ही था कि लकड़ी का गट्ठर रख करके जा करके ये आग का एक तंदूर, भट्ठी जल रहा था, उसके अंदर जाके बैठ गया। लकड़ी का गट्ठर रखा और आग के तंदूर में जाके बैठ गया। ये हाल और पीर भाइयों ने जब देखा तो फौरन शेख के पास भागे भागे आए और कहा, हजरत देखिए, फुला हमारा पीर भाई जो है आग के तंदूर के अंदर, आग की भट्टी के अंदर बैठ गया है। इतने अरसे में शेख अपने असल सही हाल पर आ चुके थे, मुकम्मल हवाश में थे और फौरन भागे, दौड़ कर गए कि देखा तो वो आग की भट्टी के अंदर बैठा हुआ इत्मीनान से, और उसको पकड़कर जल्दी से आपने बाहर निकाला। उसको पकड़कर फौरन उस आग, दहकती हुई आग से बाहर निकाला। मगर ताज्जुब, हैरत इस बात की रही कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग को उसने गुलजार बना दिया था, इसी तरह इस मुरीद सादिक के लिए जो अपने पीर के एक कलाम पर कि जा आग में बैठ जा, ये आग में जाकर बैठ गया, इसकी अपनी इरादत व सदाकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस भट्ठी को भी उसके लिए गुलजार बना दिया। इसके जिस्म का एक बाल, जिस्म और खाल तो दूर की बात है, एक बाल भी इसका नहीं जला हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आज भी हो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। यकीनन इस चीज़ को हमको ख्याल करना चाहिए कि शेख जो हुक्म करें, जो बात कहें, उसको हर एतबार से उन्हीं के अल्फाजों और उन्हीं के मानी और मतालिब की रोशनी में जो कहना चाह रहे हैं उसको अमल करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि अपने तरफ से कोई मानी और मतालिब पैदा करें, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। समझ आया? और मशाइखीन से ख़ास तौर पर जब वो ऐसे आलम में हो तो ऐसे सवालात भी ना करें कि वो उलझें। अब इस दौर में तो मुरीदीन भी इतने बाकमाल हैं कि सवालात भी ऐसे करते हैं उलझाने के लिए कि किस तरीके से इनको उलझाया जाए। एक मुरीद वो भी था कि पीर ने कह दिया कि जा आग में बैठ जा, तो वो तो जाके आग में बैठ गया। उसकी इरादतों और सदाकत का ये मामला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को उसके लिए ठंडा कर दिया, गुलजार बना दिया। जहां पीर की इताअत में बंदा कोई इस तरह का काम कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आग को गुलजार बना देता है। और अगर कोई पीर के खिलाफ, पीर तरीकत के खिलाफ, अपने शेख के खिलाफ उसका बरक्स उल्टा करेगा तो उसका उल्टा ही नतीजा उसके सामने जाहिर होगा। ये वो लाइन है, यहाँ पर इरादत व अकीदत व सदाकत ही सब कुछ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अदब इस राह का सबसे कीमती सामान है, अदब के बगैर ये राह तय करना बहुत ही मुश्किल है। ज़र्रा बराबर भी
قول میں فعل میں کسی بھی معاملے میں ذرہ برابر نافرمانی اور بے ادبی آپ کے پرواز کے پر کو جلا کر سوخت کر سکتی ہے، لہذا بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اس ارادت کی راہ کو منزل تک پہنچنے کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم تمام سالکین، تمام مریدان طریقت کو اپنے اپنے مشائخین سے اس سچے طالب کی ہی طرح اطاعت کرنے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔